बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई महमूद खान अचकजई साहब से। उसकी फुटेज हमारे सामने आई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकजई साहब, सुहेल आफरीदी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, अखुनज़ादा हुसैन साहब, दीगर लोग ये मौजूद थे। इस मौके पर क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंदर की गुफ्तगू क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने गुज़श्ता कुछ दिनों में सबको रगड़ के रख दिया। सुहेल आफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अरकान को, बड़े बड़े नामों को, बड़े एक्टिव लोगों को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहता है। और ये जो मुलाकात है ये उसी रगड़े की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, सपोर्टर ने सोशल मीडिया पर लगाया है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। ये मैं मुलाकात में मौजूद दो लोगों से होने वाली गुफ्तगू के बाद आपको बता रहा हूं। दोनों से मैंने राब्ता किया, दोनों उस फुटेज में मौजूद थे। उनसे होने वाली गुफ्तगू के बाद मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये बात कर लेते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है जो कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी की हुकूमत क्या बता रही है। उनकी जानिब से जारी करदा खबर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की रिहाइश गाह पर अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हुसैन अहमद यूसुफजई और खालिद यूसुफ चौधरी भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान इमरान खान की सेहत, इलाज, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत से रोके जाने और इंसाफ तक रसाई में हाइल रुकावटों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ आइंदा बजट, NFC अवार्ड, सूबाई हुकूक, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात और कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। मजीद बरा अपोजिशन के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाने और बजट में अवाम के मुआशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने पर भी इत्तेफाक हुआ। इसमें जो खबर दी गई है आपके लिए, इसके अलावा भी खबर है। इस खबर में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके अलावा भी आपके लिए खबर है। लेकिन पहले मेरे सोर्स ने जो अंदर मौजूद थे उन्होंने मुझे क्या बताया मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एक, ये सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ राय है। उन्होंने कहा तीनों के दरमियान इख्तिलाफ राय का जो तासुर है उस तासुर को जायल करने के लिए ये मुलाकात जरूरी थी, इसलिए हुई है। मैंने कहा तीनों, तो उन्होंने कहा देखिए, एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। तो तीनों सेम पेज पर हैं, तीनों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। ये जो बातें हो रही हैं कि इख्तिलाफ है, इस तासुर को हम जायल करना चाहते थे। बयानिया एक है, ये हम बताना चाहते थे, तो इसलिए ये मुलाकात जरूरी थी। मर्दान का जलसा, गैर हाजिरी महमूद खान अचकजई साहब की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात की, तो उस पर बात हुई और कहा गया कि जो बातें हो रही है ना कि इख्तिलाफ है, उसकी वजह से गैर हाजिरी थी, तो ये वजह नहीं है। अब आपके लिए खबर आ रही है इसमें। तो जब ये बताया गया तो फिर मैंने बताने वाले से कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन गैर हाजिरी की वजह क्या थी? कह लगे नहीं, वो गैर हाजिरी की तो वजह, उस पर तो हम पहले भी बहुत बात कर चुके, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने कहा अब मजीद खबर क्या है? उन्होंने कहा खबर यह है कि अपोजिशन को भरपूर मजीद एक्टिव होना है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा अगर आप लोगों को अभी एक्टिव होना है और आप जब ये कह रहे हैं कि एक्टिव होना है तो आप एक्टिव नहीं है इस वक्त। कह लेंगे जितना एक्टिव होना चाहिए उतने तो नहीं है, ये उन्होंने खुद मान लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मजीद क्या बताया? उन्होंने कहा कि हम इसके लिए क्या करेंगे, सेमिनार करेंगे। यहां आपके लिए खबर है बहुत बड़ी, सेमिनार करेंगे, मुलाकातें करेंगे, राय आम्मा हमवार करेंगे और हम इस सिलसिले में अवाम से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक। तो अब जब उन्होंने बता दिया तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशगवार रही ये सेटिंग। अब आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और इस गुफ्तगू को जो की गई है इसको जोड़कर खबर निकालने से पहले एक चीज देखिए। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि एहतजाजी तहरीक, सड़कों पर आना, इमरान खान
حکومت کو ٹف ٹائم دینا، دمادم مست قلندر کرنا، جو ہر حال میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، دمادم مست قلندر کرنا، اور اس اپوزیشن کا جس کو دیوار میں چن دیا گیا ہے، اس اپوزیشن کا دمادم مست قلندر کرنے کا پلان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جو ان کے الفاظ ہیں، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی پلان کریں گے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، چیزیں پلان کر رہے ہیں۔ یہ جب دونوں شخصیات نے مجھے بتایا تو میں نے ان میں سے ایک شخصیت سے پتہ ہے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کا جواب پتہ ہے کیسا ہے؟ میں نے کہا آپ کو یہ تمام باتیں کرنے کی بجائے مجھے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا ایک شعر سنا دینا چاہیے۔ مجھے تھا نا، آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بہت بری طرح سے ہنسے، کہنے لگے نہیں یار یہ تو آپ شرارت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بتا سکتے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اپنے ورکر کے سپورٹر کے لیے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور آپ کہیں اور کسی اور چیز سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں یار جو بیچ میں کیا گیا ہے کیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے ورکر سے پوچھیں، آپ کا ورکر تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، اب آپ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے دی ہے، اس میں دیکھیں آپ کہ عمران خان کی صحت، علاج، قانونی دستاویزات پر دستخط سے روکے جانے اور انصاف تک رسائی میں حائل رکاوٹوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اپوزیشن کی گفتگو ہے؟ مطلب یہ تو وہ جو ہے دو اہم شخصیات کا ملنا اور مل کر باہمی دلچسپی کے امور پر بات کرنا، یہ تو اتنی فضول گفتگو ہے۔ مطلب اپوزیشن آتی ہے، چھوڑیں گے نہیں، باہر نکلیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، بہہ جاؤ گے تم لوگ۔ اپوزیشن یہ کرتی ہے، اور دنیا بھر کی اپوزیشن یہی کرتی ہے۔ تو یہ جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہے، وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا 13 سے 18 کی حکومت میں تھا نا پیپلز پارٹی کے لیے، یہ اس تانے سے بڑا، یعنی 8 سے 13 نواز شریف کے لیے تانا تھا فرینڈلی اپوزیشن کا، 13 سے 18 زرداری کی تانا تھا فرینڈلی اپوزیشن کا، یہ اس سے زیادہ آگے جا چکی ہے۔ تو عمران خان کے لیے کسی اور چیز پر، کسی اور طریقے پر، کسی اور رستے پر انحصار کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بار بار آیا ہے کہ انہیں کسی اور رستے سے ریلیف نہیں ملنے والا۔ یہ اب بھی کسی اور رستے پر امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور ان کے پاس اس سوال کا جواب کہ کرنا کیا ہے ہی نہیں۔ یہ اس اجلاس کے بعد خبر ہے آپ کے لیے۔ وہ نا سہیل آفریدی صاحب، نوجوان قیادت، اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھے، اس طرح کی باتیں۔ تو اسٹریٹ موومنٹ میں بھی پھر لوگ پوچھیں گے نا ہاں بھائی کب تک ہمیں نکالتے رہو گے اور بتاتے رہو گے کہ دیکھنا ہم کیا کریں گے، کب کرو گے، کیا کرو گے؟ ورکر یہ پوچھ رہا ہے، ورکر کہہ رہا ہے اب یہ جو تقریر ہے نا، دیکھنا ہم کیا کریں گے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ اس قیادت کو صاف طور پر کہہ رہا ہے۔ تو اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ یار مل کے بیٹھو، اچھا امپریشن جائے باہر، اس لیے تھی۔ ان کو خود کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، کارکن ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کراچی میں وکلا کنونشن ہوا۔ اب اس وکلا کنونشن میں ہم نے دیکھا کہ علی احمد کرد صاحب، حامد خان صاحب، ربیہ باجوہ صاحبہ، دیگر وکلا رہنما، بڑے بڑے نام، بڑی دبنگ تقریریں کی انہوں نے، اور پھر چیف جسٹس یحییٰ خان کو انہوں نے سہولت کار قرار دے دیا کہ یہ سہولت کار ہے، جو عدالت کے ساتھ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہوا ہے، یہ سہولت کار ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ تو یہ جو تقریریں ہیں، یہ تقریریں ہم نے وکلا رہنماؤں کی گزشتہ کچھ عرصے میں ان کی مختلف تقریبات میں بار بار سنی ہے۔ یہ کم و بیش ایک جیسی پلے لسٹ ہے، یہ پلے لسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے پلے ہو جاتی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کہ پھر بھی سیاستدانوں سے اوپر ہیں، ان سے بہتر ہیں، یہ اپوزیشن کا کام کم از کم کر رہے ہیں، مگر پھر بھی جو کرنے کی چیز ہے وہ وکلا نہیں کر پا رہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی صفوں میں اختلافات بہت ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ان میں اب مشرف دور جیسی بھرپور وکلا تحریک چلانے کی سکت اس وقت نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ جہاں یہ ایکٹیو وکلا ربیہ باجوہ صاحبہ، علی احمد کرد صاحب، میں چلیں حامد خان صاحب کو بہت ہم نے نشانہ بنایا، لیکن اس وقت ان کو بھی گن لوں، حامد خان صاحب، کچھ دیگر لوگ، تو یہ تمام بھی میں ڈال لوں، تب بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت نے جو گرانٹ کے انجیکشن لگا کر وکلا اپنے ساتھ کر لیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے
ایک بھرپور وکلا تحریک، وہ جو علی احمد صاحب کہتے ہیں نا، ایک بھرپور وکلا تحریک، وہ تو چلانے کی ہمت ان وکیلوں میں نہیں ہے اور یہ نہیں چلا پائیں گے۔ بھرپور تقریر کر لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو اسٹرینتھ چاہیے وہ اسٹرینتھ ابھی ہے نہیں، اور وہ پہلے بھی کیسے ملی تھی، پیچھے اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے، یہ الزام اب ان پر لگتا ہے، تو ایسے ملی تھی۔ ابھی وکلا تحریک کے لیے تو حکومت کے ساتھ بہت لوگ ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ، تو ابھی میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تقریریں البتہ جاندار کی ہیں، للکارا ہے، اور للکارتے ہوئے اطہر بن اللہ صاحب کو، منصور علی شاہ صاحب کو، ان لوگوں کو بھی کہا ہے کہ کیا فائدہ آپ کے بڑی بڑی باتوں کا، لیکن آپ کو یہاں آنا ہوگا، ان جگہوں پر آنا ہوگا، عوام کو سب کچھ کھول کر بتانا ہوگا۔ تو کم از کم اتنا کام وکیلوں نے ضرور کیا ہے۔ آخری چیز، حکومت نے شرح سود بڑھا دی ہے 1%۔ 1% کا مطلب ہے وہ جو کہتے ہیں معیشت کی لینگویج میں 100 بیسس پوائنٹس، تو وہ حکومت نے بڑھا دی ہے۔ اب اس بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے، روپیہ اسٹریس میں ہے اور ٹھیک ٹھاک اسٹریس میں ہے، اور مہنگائی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، درآمدات زیادہ ہیں، برآمدات کم ہو سکتی ہیں، معیشت اوور ہیٹ ہو رہی ہے۔ عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہاؤس لون، کار لون، بزنس لون، سب کے سب جب مہنگے ہوں گے تو پھر EMI بھی بڑھ جائے گی، اور بہت سی کاروباری سرگرمیاں سست ہو جائیں گی، نئے پروجیکٹس کم ہو جائیں گے، سرمایہ کاری ٹھس ہو جائے گی، نوکریاں متاثر ہوں گی، ہائرنگ کم ہوگی، اور بچت اس پر فائدہ ہوگا، بینک ڈپازٹ پر زیادہ منافع ملے گا، تو معیشت سلو ہوگی، کیونکہ پیسہ رکھ کے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے حکومت جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ روپیہ بھی دباؤ میں ہے، معیشت دباؤ میں ہے، تو اور اسٹاک مارکیٹ پر بھی دباؤ آئے گا، تو شرح سود جو ہے وہ حکومت کم کرے گی، تو معیشت دوبارہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تو حال بہت برا ہے، حکومت کا شرح سود بڑھانا صاف طور پر یہ اعلان کرتا ہے، اور معیشت سست ہے، مہنگائی زیادہ ہے، یہ شرح سود کا بڑھانا ہمیں صاف طور پر بتا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔